میں سمجھتا ہوں کہ ان روایات کو قائم دائم رکھنا چاہیے. ہماری ایسی شخصیات تھی کہ انہوں نے اس برے صغیر کی آزادی کے لیے جدوجہد. اگر آج وہ جدوجہد وہ نہ ہوتی تو اس کو آزادی نہ ملتی. پھر جب بھی اس ملک پہ کبھی مشکل دور آئے تو ان لوگوں نے ہماری رہنمائی. مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پچھلے چند ہفتوں سے یا مہینے کو ان عظیم روایات کو پامال کیا جا رہا. سیاست کی بجائے شخصیات پہ بڑے بری زبان گندی زبان سے بات کی. ہمیں اپنے روایات میں گندی زبان میں گندی زبان کا جواب دینا نہیں سکھایا اور کبھی بھی ہم ان کے خلاف گندی زبان نہیں سناتے کیونکہ ہمیں ڈر ہے کہ اگر اس قسم کی اور یہ جو تسلسل آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھیوں کا پاکستان کی اور خصوصی صوبے کے عوام کو بڑی پریشانی ہے کہ صوبے نے یہ صوبہ بالخصوص جن مشکل حالات سے اقتصادی طور پر سیاسی طور پر گزرا ہے اس کے لیے انتہائی سنجیدہ قیادت کی ضرورت ہے. اس کے لیے ایسی قیادت کی ضرورت ہے جو کہ ان مسائل کو خوش اصولی سے حل کرنے کی اہلیت رکھتی ہے. ہم اس لیے حالات کو خراب نہیں کرنا چاہتے کہ ہمیں پتہ ہے کہ جب بھی سیاسی لوگوں نے آپس میں الجھ کر ایک دوسرے کے خلاف گندی زبان استعمال کی ہے تو اسے غیر جمہوری قوت پر زیادہ کیا. آپ نے دیکھ لیا پاکستان پیپلز پارٹی ایک سیاسی پارٹی ہے جس کی بنیاد اس شخص نے ایک نظریے پہ رکھی. ہماری پارٹی شخصیت پرستی پہ یقین نہیں رکھتی. ہم نظریہ پرست لوگ ہیں. ہم سے ہمارا جسے جدا بھی کر دیا گیا لیکن وہ نظریہ آج بھی نہیں ہے. ہم سے ووٹوں کے بعد ذوالفقار شہید ووٹوں کے بعد ہم سے محکمہ بے نظیر چھین گئی لیکن ہمارا نظریہ ابھی قائم ہے. ہم سے شہیدوں کی لسٹ اگر دیکھی جائے تو حیات محمد خان چھین دیے گئے. یہ تمام شہید ہیں. میں آج بھی نظریہ ہمارا قائم ہے. حق نواز بلّہ پور ہمارے شہید ہوئے. ہمارا نظریہ آج بھی قائم ہے کیونکہ ہم نظریاتی پارٹی ہیں. اس میں بہت بڑی شخصیات پیدا کی. ہم اس کو بہت احترام کرتے ہیں. ان کے بہت بڑے کارنامے ہیں لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا اساس جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا نظریہ. اور ہمیں کیونکہ ہم بڑی مشکلات سے اور عملیت کے جبر سے گزرے ہیں اس لیے ہم اپنے وزیر اعلیٰ صاحب کو یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ جو کچھ آپ نے کہا ہے ان حدود سے آپ تجاوز نہ کریں. ہم نے آپ کو حکومت کرنے کا موقع دیا ہے. آپ چاہتے ہیں کہ حکومت نہ کرنے کا موقع ہم آپ کو دیں وہ بھی ہم کر سکتے ہیں. اور اگر ہم نے یہ طے کر دیا کہ آپ کو حکومت نہیں کرنے دیں گے تو پھر آپ حکومت نہیں کر سکیں. آج پیپلز پارٹی کے بھٹو کے جالے بھی زندہ ہیں. محتمہ بے نظیر بھٹو کے جالے بھی زندہ ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے نظریاتی کارکن بھی موجود ہیں میدان میں. آپ نے اگر ان کو چھیڑا اور ان کو چیلنج کیا تو پھر آپ کی جگہ یہاں نہیں رہی. آپ شخصیت پرستی پہ یقین رکھتے ہیں. آپ کی پارٹی سے شخصیت ہٹا دی جائے تو آپ کے پاس نہ کوئی نظریہ ہے نہ کوئی پروگرام ہے. آپ کی پارٹی شروع ہی شخصیت سے ہوتی ہے اور ختم ہی شخصیت سے ہوتی ہے.
اور اس شخصیت نے 11 سال اس صوبے پہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوں گے، اس صوبے پہ حکومت کی ہے، سوائے ہمیں رسوائی کے، سوائے ہماری اقتصادی بدحالی کے، سوائے ہمیں ناکامیوں کے، اور کچھ نہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا صوبہ جو ہے، جو بہت ٹیلنٹڈ لوگوں کا صوبہ ہے، جس نے بہت عظیم ہستیاں پیدا کی، جس نے پاکستان کی جدوجہد میں بہت بڑی قربانیاں دی، ہم نہیں چاہتے کہ اس صوبے کے حالات خراب ہیں۔ ان لوگوں نے، آپ مجھے بتائیں، میں چیلنج کرتا ہوں، ہم سیاسی لوگ ہیں، سیاسی مقابلہ کرتے ہیں، آپ ہمارے منشور کو تنقید کریں، ہماری پالیسیز پہ تنقید کریں۔ ہم یہ نہیں کہیں کہ کسی کتنی بڑی مونچھیں اور کتنے بڑے بال ہیں، ہم نہیں کہتے، ہم ان کی پارٹی کے متعلق ہیں۔ ہمیں نہیں پتہ ہے کہ اس قسم کے لوگ پختو متعلق کے بریک چالا ڈیزے نہ کریں، ہمیں پتہ ہے یہ شخصیت پرستی جب پارٹی پہ چھا جاتی ہے تو وہ اپنے لیڈر کو خوش کرنے کے لیے دوسرے لیڈروں کو گالی گلوچ استعمال کرتے ہیں۔ ہم نظریاتی لوگ ہیں، ہم گالی گلوچ نہیں کریں گے، ہم نظریے سے مقابلہ کریں گے۔ آپ نے دیکھ لیا اس ملک میں جب بھی امریت آئی، ہمارے لیڈر تو پھانسی ہو گئے، ہمارے لیڈروں کو تو بموں سے اڑا دیا گیا۔ ہم نے تو میڈیا کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ انہوں نے اس ملک میں ایسے حالات پیدا کیے جس کی باقاعدہ 1 سال تک 2 سال تک منصوبہ بندی کی گئی، اور کیا نتیجہ کیا ہوا؟ اس ملک کو ایک سانے سے دوچار کیا اور جمہوریت کو کمزور کیا۔ اگر یہ حالات نہ ہوتے تو آج جس کو یہ کہتے ہیں جس سے مارچ، انہوں نے مارشل لا دیکھا نہیں ہے۔ ان کو تو صبح پکڑتے ہیں، دوپہر کو جو ہے تو ہائی کورٹ چھوڑ دیتی ہے۔ ہم تو 4 سال جیلوں میں رہے، ہمارے تو کوئی گھر والے بھی رابطہ نہیں کر رہے۔ جوڈیشری بالکل ایسی تھی جیسے کہ وہ ہنستے تھے، ہم پہ کوڑے کھائے۔ تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ اس ملک کے، اس صوبے کے حالات خراب۔ ہم آرام سے بیٹھے ہوئے، ہم نے بھی، ہمارے پاس بھی عہدے رہے ہیں، اس سے بڑے عہدے رہے، اور ہم نے کبھی عہدوں کے احترام میں کمی آنے نہیں دی۔ ہر عہدے کا ایک اپنے احترام بھی ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ANP اور پیپلز پارٹی کے ایک زمانے میں بہت خراب تعلقات، تو مجھے محترمہ بینظیر بھٹو شریف نے کہا، پیغام بھیجا، میں اسے اسپیکر تھا صبح کی، کہ میری میٹنگ ولی خان صاحب سے کرا، تو میں اسے ملنے آؤں گا۔ میں نے جب ولی خان سے کہا تو اس نے کہا کہ نہیں، وہ وزیر اعظم ہے اس ملک کی، میں خود جا کر شروع۔ یہ ہماری رواج۔ دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں اپنا پروگرام بتائیں کہ آپ نے صوبے کے لیے کیا پروگرام رکھا ہے۔ کوئی پروگرام نہیں ہے سوائے گالیوں کے۔ جب حکومت میں ہو تب بھی گالیاں، جب اپوزیشن میں ہو تب بھی گالیاں، ان کے پاس اور کوئی گالی گلوچ پارٹی۔ میں اپنے پارٹی کے رہنماؤں سے بھی گزارش کروں کہ پیپلز پارٹی ایوانوں میں نہیں پلتی۔ آپ پیپلز پارٹی کو محلوں میں لے جائیں، بازاروں میں لے جائیں، کسانوں کے پاس لے جائیں، فیکٹریوں میں لے جائیں۔ پیپلز پارٹی گورنر ہاؤس میں نہیں بن سکتی۔ اور میں پاکستان پیپلز پارٹی کے اپنے صوبائی صدر سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ آگے ہوں، ہم آپ کے پیچھے ہیں، آپ ہمارے صوبائی صدر ہیں۔
آپ نکلیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کو دوبارہ فکری طور پر اور تنظیمی طور پر منظم کریں. اور ہمارا یہ چیلنج ہے کہ دوسری کو ہم دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے صوبے میں کیسے الیکشن دی. یہ مقابلہ ہوتا ہے. ہم سیاست کا مقابلہ سیاست سے کریں گے. ہمارے پاس بہتر پروگرام ہوگا. ہمارے پاس غریبوں کا پروگرام ہے. ہمارے پاس فیکٹریوں میں کام کرنے والوں کا پروگرام ہے, کھیتوں میں کام کرنے والا پروگرام ہے. اور ہماری تاریخ میں جتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ان کے صرف, اور یہ دیکھیں یہ تو بہت بڑے ایسے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پہ پشتون کلچر اور سرائکی کلچر کا سنگم ہے. ادھر سے بھی میٹھی زبان ہے, ادھر سے بھی میٹھی زبان ہے. یہ آپ نے کڑی زبان کدھر سے سیکھی. آپ کے صوبے نے, آپ کے علاقے نے تو بہت بڑے بڑے لوگ پیدا کیے. آپ کا اپنا خاندان بڑا اچھا خاندان ہے اور اس کی ہم کافی عزت کرتے ہیں. آپ کی بھی عزت کرتے ہیں. آپ گالی گلوچ کیوں دیتے ہیں؟ اور یہ بھی میں آپ سے عرض کروں کہ ان کو چاہیے کہ سدرن علاقہ جو ہے وہ بڑا انڈر ڈیولپڈ ہے. ہم انگلیوں پہ گنتے ہیں جتنے میگا پروجیکٹس اس ایریا میں ہوئے ہیں سدرن ڈسٹرکٹس میں, وہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی نے کی. میں نے 2 سال کی گورنری میں خوشحال گڑھ برج بنایا ہے. میں نے فاٹا یونیورسٹی کوہاٹ میں بنائی ہے. میں نے کوہاٹ میں 200 بستروں کا اسپتال بنایا تھا. ہم نے کوہاٹ میں کے ڈی اے بنایا ہے. ہم نے کوہاٹ میں اسٹیڈیمز بنائے ہیں. ہم نے کوہاٹ میں ملیں قائم کی ہیں روزگار کے لیے. ہم نے ہمارا ٹنل کا ہمارا منصوبہ ہے, کوہاٹ ٹنل کا. گورنمنٹ یونیورسٹی تو ان کے علاقے کے رائٹ چشمہ رائٹ بینک کے نال, اور یہ تمام ہمارے ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کے زمانے کے, اور اس کی ایک متواتر وہ ہے. کوہاٹ کو گیس میں نے دی ہے پیپلز پارٹی کے زمانے میں. ہم نے تو تعمیری کام کیے ہیں. ہم نے کسی کو گالیاں نہیں دی. اس لیے میں آپ لوگوں کی وساطت سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اس ہر منصوبے میں, اس ہر کام میں جس میں کہ صوبے کی بہتری ہو, ہماری پارٹی مکمل طور پر تعاون کرے. اس وقت ہمیں دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے. ان کو دہشت گردی کا, ہم نے نوجوان فوجیوں کے, میں جب گورنر تھا مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہر دوسرے دن 3-4 افسروں کی لاشیں اٹھاتے. یہاں کی پولیس کے نوجوانوں نے قربانیاں دی ہیں. ہر دوسرے دن, تیسرے دن, ایک دن میں 10 جنازے بھی ہم نے اٹھائے. تو ہم اس صوبے میں دوبارہ بدامنی نہیں چاہتے. یہ لوگ دوبارہ بدامنی چاہتے, اور یہ انارکی چاہتے. یہ انقلابی پارٹی نہیں ہے, یہ انارکسٹ پارٹی ہے. جب کوئی انقلابی پارٹی ہوتی ہے اس کے پاس پروگرام ہوتا ہے, اس کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے. میں چیلنج کرتا ہوں ان کے پاس کیا پروگرام ہے سوائے اس کے کہ ادھر پہلے ولایتی مرغیاں کھاتا تھا, اب وہ دیسی مرغیاں کھا رہا ہے اور باڈی بلڈنگ کر رہا ہے. اور کیا پروگرام؟ ہمارے تو اتنا بڑا لیڈر تھا, اس کو تو 8x8 کے کمرے میں رکھا تھا. اس سے کہا گیا کہ آپ معافی مانگے, اس نے کہا میں معافی نہیں مانگوں گا. یہ تو ابھی کہہ رہا ہے کہ مجھ سے بات کرے. جس کے خلاف یہ جدوجہد کرنے نکلا ہے, اب انہیں سے کہتے ہیں مجھے بات کرنی ہے. آپ دیکھ لیں کہ اس ملک میں اب سیاسی لوگ ہیں, آپ سمجھدار لوگ ہیں. پاکستان میں کوئی عامل بغیر سیاسی قوتوں کی امداد کے نہیں آیا. آپ 77 کی مثال لے لیں. اگر سیاسی پارٹیاں عاملیت کا ساتھ نہ دیتی تو بھٹو صاحب کی یا پیپلز پارٹی کی حکومت کو نہیں گرایا جا سکتا. آپ اس کے بعد کے جو بھی ماشاء اللہ کے جو آپ اس کا ایوب خان سے لے کر ضیاء الحق اور ضیاء الحق کے بعد جو ہے تو مشرف کی بات کریں. ہم نے عامریت کو ڈپلومیسی سے ختم کیا مشرف کے زمانے میں, اور اس کا کریڈٹ
آصف علی زرداری کو جاتا ہوں. آمریہ سے ہم نے پھر جمہوری کی طرف قدم بڑھایا. اب بھی ہم حکومت میں نہیں شامل اس لیے کہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہم کسی کولیشن گورنمنٹ کا حصہ بنیں, لیکن ہم یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ اسمبلی ناکام ہوں. اور پیپلز پارٹی کے ورکر تو یہ بھی اب بھی ان کا تو یہی فیلنگ ہے کہ یہ گورنر اور یہ پریزیڈنسی چھوڑ دیں, عوام کے پاس ہیں, پیپلز پارٹی کو آرگنائز کرے تاکہ ہم عوام کے لیے کوئی کام کر سکیں. گورنر کا عہدہ اور پریزیڈنٹ کا عہدہ اور اسپیکر کا عہدہ یہ غیر سیاسی عہدے ہیں, اس میں آپ پارٹی کے لیے کام نہیں کر سکتے. جب مجھے اسپیکر بنایا جا رہا تھا تو میں نے انکار کیا اپنی پارٹی سے. میں نے کہا میں اسپیکر نہیں بنتا, میں اس لیے نہیں بنتا کہ میں پھر پیپلز پارٹی کے لیے کام نہیں کر سکوں گا. اور اس کا انجام یہ تھا کہ جب میری ٹرم ختم ہوئی تو مجھے اپوزیشن نے کہا کہ ہم آپ کو دوبارہ اسپیکر بنانا چاہتے ہیں. میں نے کہا بڑی مہربانی, میں اپنی پارٹی کے ساتھ اچھا ہوں. آپ اسپیکر کے عہدے کے آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ہر عہدے کی آپ نے بے توقیری کی. آپ نے اپنے پریزیڈنٹ کو وہاں سے بلا کر زمان ہاؤس میں آپ ان سے دستخط کرواتے تھے. آپ نے صدر کے عہدے کی بے حرمتی کی, آپ نے اسپیکر کے عہدے کی بے حرمتی کی, آپ نے کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کی. اب آپ کہتی ہیں کہ انگلینڈ میں 3 چیزوں پہ, اخلاقیات پہ, وہ میں چھوڑتا ہوں آپ کے لیے کیونکہ ہم کسی کی ذاتی زندگی پہ سیاست میں کرٹیسزم نہیں کرنا چاہتے. لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں, وہ کہتے ہیں میں 20 سال انگلینڈ میں رہا ہوں, تو آپ نے یہ نہیں سیکھا کہ وہاں کی پارلیمنٹ کی ڈیموکریسی کیسے چلتی ہے. وہاں کی شیڈو گورنمنٹ ہوتی ہے اپوزیشن میں. ان کے پاس یہ کہتے ہیں میرے وقت میں 6% وہ گروتھ تھی. آپ کے پاس تو وزیر خزانہ ہی نہیں تھا. ہمارا کے پاس کوئی وزیر خزانہ نہیں ہے. اس صوبے میں جو تھا, جو قابل آدمی تھا, اس کو ہٹا دیا ہے تیمور خان کو. اور میرے جیسے ان پڑھ آدمی کو دیکھیں, ہر آدمی ان پڑھ ہوتا ہے جو کہ دوسرے کا سبجیکٹ. اب میں ڈاکٹر تو نہیں جانتا, لیکن ڈاکٹر وکالت بھی جانتا. تو نہ ان کے پاس کوئی سسٹم ہے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بتائیں آج چیلنجز ہمارے اقتصادی ہیں, ان کے پاس کیا الٹرنیٹ پروگرام ہے؟ کوئی بتائیں تو صحیح نہ قوم کو کہ ہم نے بے روزگاری کا مقابلہ کیسے کرنا ہے, ہم نے غربت کا مقابلہ کیسے کرنا ہے. نہ ان کے پاس کوئی فارن وہ ہے, نہ ان کے پاس کوئی. جماعت اسلامی ایک چھوٹی سی جماعت تھی, اور جب میں اسپیکر تھا تو سب سے زیادہ جاری وہ کر کے آتے تھے. بات یہ ہے کہ آپ سیاسی پارٹی کو جب تک سیاسی طور پر منظم نہیں کریں گے, اس ملک میں عملیت آتی رہے گی. اور ہم اپنے قیادت سے بھی یہ اپیل کرتے ہیں, کیا وقت آ گیا کہ ہم زیادہ جمہوری انداز سے اپنی پارٹیوں کو چلائیں, ہم پارٹیوں کو فکری طور پر منظم کریں. یہ جو اخلاقی باقیات ہر پارٹی میں گھسی ہوئی ہیں, ہمیں ان کا ادراک ہونا چاہیے. وہ ہمیں اپنے پروگرام کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے نہیں اجازت دیتے. اور ہم اب انہوں نے چیلنج کیا ہے, ہم یہ ثابت کریں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو نظریہ ہے, ان کو ہم بتاتے ہیں ہمارے پاس نظریہ ہے. ہمارے پاس اس ملک کی پیپلز پارٹی کے وجود کی 3 وجوہات ہیں. ایک یہ کہ ہمارا جمہوریت پہ مکمل یقین ہے, جمہوریت ہماری سیاست ہے, یہ ہماری پارٹی کا پہلا اصول ہے. دوسرا یہ کہ ہم سوشلسٹ اکانومی پہ بلیو کرتے ہیں, پروگریسو سوشلزم کر لیں گے, حالات کے مطابق حال لیں گے, لیکن ہمارا جو مرکزی نقطہ ہے وہ عوام اور غریب عوام پہ ہے. ہمارا تیسرا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک کے مالک جو ہیں وہ اللہ کے بعد عوام ہیں. ہمارے ملک میں کوئی شخصیات نہیں ہیں, عوام جو ہیں, پیپل آر the custodian and the people are the owner of this country. طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. اور ہم چوتھی جو ہماری جو مذہبی وہ ہے کہ ہم اس اللہ پہ یقین کرتے ہیں جو رب العالمین ہے, جو سب کا رب ہے,
جو غریب کا بھی رب ہے، امیر کا بھی رب ہے، ہندو کا بھی رب ہے، سکھ کا بھی رب ہے، ہر مذہب کا رب ہے. ہم انسانیت پرست ہیں، ہم شخصیت پرست نہیں ہیں. تو انشاءاللہ یہ علم یہ آپ دیکھ لیں کہ بہت جلد ہم جیسے لوگوں کو انہوں نے توانائی، وہ کہتے ہیں کہ ان کا شکریہ کہ ہم تو بیٹھے ہوئے تھے کہیں کہ نوجوان آگے آئے، لیکن ہم نے سمجھ گئے کہ نہیں، ہمیں اب نوجوانوں کو جگانا پڑے اور ہم پیپلز پارٹی کو دوبارہ اس صوبے میں منظم کریں گے، آرگنائز کریں گے، فکری طور پر بھی اور آرگنائزیشن کو جمہوری انداز میں اپنے پارٹی کے مرکزی جو ہمارے پرنسپلز ہیں اس کی بنیاد پر ہماری پارٹی کو چلائیں گے. اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمیں بہت جلدی کامیابی ہوگی، کیونکہ یہی جو بنیادی اصول ہیں یہی اس ملک کے پرابلم حل کر سکتے ہیں. یہ ہے وہ میکینزم. صرف خواہشات سے ملک نہیں بدلتے، اس کے لیے آپ کو کوئی میکینزم کی بھی ضرورت ہوتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کو ترقی دینے کے لیے ضروری ہے کہ اس ملک میں متواتر جمہوری عمل ہو. اور صرف جمہوری عمل آپ بلا انتخابات میں نہ مانیں. میں لیڈروں کو بھی کہتا ہوں آپ اپنی پارٹیوں کے اندر بھی جمہوریت لائیں، آپ اپنی پارٹیوں کے اندر بھی انتخابات کرائیں، ہر سطح پہ انتخابات کریں. ہم اس صوبے میں ابتدا کرتے ہیں اور ہم پارٹی کو جمہوری انداز میں آرگنائز کریں، پارٹی کے منشور کے مطابق، پارٹی کے فلسفے کے مطابق آرگنائز. یہ پارٹیاں صرف جمہوریت کے نام پر آپ جمہوریت کے، اگر آپ کی سیاسی پارٹیاں جمہوری انداز میں چلیں، سب پارٹیوں کو میں یہ کہتا ہوں، تو اس ملک میں کسی کا باپ بھی عملیت نہیں لا سکتا. جب آپ خود جمہوریت نہیں کرتے، جب آپ وائلیشن کرتے ہیں کانسٹیٹیوشن کی بار بار جمہوریت کے اس میں، آپ نے دیکھیں یہ شخصیت پرستی کا یہ ہے عالم ہے کہ اس وقت اس پارٹی کا جو سربراہ کون ہے تو اس کا تو 2 ہفتے بھی نہیں ہوئے. اور میرے خیال میں اسد کیسر کو اس لیے کھلے لائن کیا ہوا ہے کہ اسے ریزائن دیا کیونکہ وہ وائلیشن نہیں کرنا چاہتا تھا. اس نے کی اور تو ڈر گیا. وہ اصولوں کے ڈر ہی لگ گیا تو کیا جو سوری ہے جس نے کہ کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کی ہے. جب آپ سے ملین لوگ کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کریں گے تو پھر فوجی کیسے نہیں کریں گے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہم پہ بھٹو صاحب کی قربانی کا، بے نظیر کی قربانی کا، اور جو باقی ہمارے کارکن شہید ہوئے ہیں ان کا ہم پہ قرض ہے کہ ہم اس پارٹی کو دوبارہ ریوائیو کریں.